بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الفصل الاول عن عائشہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ یہ ہے مشکاۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 181 ہے، اور یہ باب بغیر کسی عنوان کے ہے، لیکن آپ اس باب کے تحت مندرج احادیث میں غور کریں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ باب ماقبل باب یعنی باب و صیام تطوع سے متعلق ہے اور نفلی روزہ توڑنے اور اس کی قضا سے متعلق ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا باب فی متممات و لواحق بالابواب السابقہ۔ یہ اس باب کی پہلی فصل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا ھل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ فقلنا لا، ہم نے عرض کیا کہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ قال فإنی اذا صائم، حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، جب تو میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ حضور کا یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ نفلی روزے کی نیت کرنا دن میں یہ جائز ہے اور صحیح ہے، اور یہی اکثر کا مذہب بھی ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نفلی روزے کے لیے رات ہی میں نیت کرنا ضروری ہے، دن میں نفلی روزے کی نیت کرتا ہے تو وہ نیت صحیح نہیں ہوگی اور وہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ فرماتی ہیں ثم اتانا یوما آخر، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے روز ہمارے پاس تشریف لائے۔ فقلنا یا رسول اللہ اہدی لنا حیث فقال ارینیہ، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، حیث ہمیں ہدیہ کیا گیا ہے۔ حیث ایک خاص قسم کا حلوہ ہوتا ہے جو کھجور، گھی اور پنیر ملا کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا ارینیہ، یعنی وہ حلوہ مجھے دکھاؤ۔ فلقد اصبحت صائما، یقیناً میں نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے۔ فاکلا، تو ام المومنین نے وہ حلوہ پیش کیا تو حضور نے اس میں سے تناول فرمایا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس دوسرے حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نفلی روزہ رکھے ہوئے ہو تو وہ اگر چاہے تو نفلی روزے کو توڑ دے۔ ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ نفلی روزہ ہو تو بغیر کسی عذر کے نہیں توڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال باطل نہ کرو، اور نفلی روزہ رکھ کر کے اسے توڑ دینا گویا ایک طرح سے اپنے عمل کو باطل کرنا ہے۔ اور بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ نفلی روزہ توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصائم المتطوع امیر نفسہ، یعنی نفلی روزہ رکھنے والا اپنی ذات کا مالک ہے۔ ان شاء صام و ان شاء افطر، اگر چاہے تو وہ روزہ رکھے پورا کرے، اور اگر چاہے تو افطار کر لے یعنی اسے توڑ دے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سلیم فاتته بتمر وسمن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو وہ سرکار کی خدمت میں کھجور، گھی، تو انہوں نے سرکار کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش فرمایا۔ فقال اعیدوا سمنکم فی سقائہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا گھی اس کے برتن میں واپس لوٹا دو،
وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ اور اپنی کھجوروں کے برتن میں واپس لوٹا دو. فَإِنِّي صَائِمٌ کیونکہ میں روزے سے ہوں. یعنی یہ گھی جہاں رکھتی ہو وہاں واپس رکھ دو، اور یہ کھجوریں جہاں رکھتی ہو اسے وہاں واپس کر دو، کیونکہ میں آج روزے سے ہوں. ثم قام الى ناحیۃ من البیت پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے ایک گوشے میں کھڑے ہوئے. فصلی غیر المکتوبہ اور فرض نماز کے علاوہ نماز ادا فرمائی. فدعا لأم سلیم واہل بیتہا تو حضور نے نماز کے بعد سلیم اور سلیم کے گھر والوں کے لیے دعا فرمائی. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. وعن ابی ہریرہ قال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الى طعام وهو صائم فلیقل انی صائم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے اور وہ روزے سے ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. وفی روایت قال اور ایک روایت میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ دعوت قبول کر لے. فإن کان صائما فلیصلی وإن کان مفطرا فلیطعم تو اگر وہ روزے دار ہو تو وہ دعوت دینے والے کے حق میں دعا کرے، یا یہ کہ اصطلاحی معنی فلیصلی تو وہ نماز ادا کرے. وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا اور اگر وہ روزے سے نہ ہو فَلْيَطْعَمْ تو وہ کھانا کھائے. رواہ مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث اور اس سے پہلی والی حدیث یعنی حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ ان دونوں حضرات کی ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی دعوت دیتا ہے تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی دعوت قبول کر لے. اب یہ دعوت قبول کرنے والا اگر روزے دار ہے تو صاف صاف کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اس لیے کھانا نہیں کھاؤں گا، اور اس کے گھر کے کسی گوشے میں نفلی نماز ادا کرے اور دعوت دینے والے اور اس کے اہل خانہ کے حق میں دعائے خیر کرے. اور اگر روزے سے نہ ہو تو دعوت میں شامل ہو جائے، کھانا کھائے، اور اس طرح سے جو مومن کا ایک حق ہے وہ پورا کرے. الفصل الثانی عن ام ہانی قالت یہ اس باب کی دوسری فصل ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے انہوں نے فرمایا لما کانا یوم الفتح فتح مکہ جب فتح یعنی فتح مکہ کا دن ہوا جاءت فاطمہ فجلست علی یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھ گئیں. یہاں فتح مکہ کے دن سے مراد فتح مکہ کے بعد کے ایام ہیں. خاص فتح مکہ کے دن یہ معاملہ فتح مکہ کے دن کا یہ معاملہ نہیں ہے، اور اس پر قرائن ہیں جسے ابھی بیان کریں گے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھ گئیں. وہ ام ہانی عن یمینہ اور حضرت ام ہانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داہنی طرف بیٹھ گئیں. فجاءت الولیدۃ بإناء فیہ شراب تو ایک بچی ایک برتن لے کر کے آئی جس میں پانی تھا. فناولتہ تو اس بچی نے وہ برتن یا وہ پانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا. فشربا منہ تو حضور نے اس میں سے نوش فرمایا. ثم ناولہ ام ہانی پھر حضور نے وہ پانی یا وہ برتن حضرت ام ہانی کو دیا. فشربت منہ تو حضرت ام ہانی نے اس سے پیا. فقالت یا رسول اللہ لقد افطرت وکنت صائمۃ
انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے تو روزہ توڑ دیا حالانکہ میں روزے سے تھی، یعنی میں نے پانی پی لیا، اب میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ فقال لها اکنت تقضین شیئا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تو کسی واجب یا فرض کی قضا کر رہی تھی؟ اکنت تقضین شیئا، کیا تو کسی روزے کی قضا کر رہی تھی؟ یعنی یہ فرض روزے کی قضا ہو یا نذر وغیرہ کی قضا ہو۔ قالت لا، انہوں نے عرض کیا نہیں۔ قال فلا یضرک ان کان تطوعا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر نفلی روزہ تھا تو اس کا ٹوٹ جانا تیرے لیے کچھ مضر نہیں ہے۔ رواہ ابو داود و ترمذی و دارمی، اسے ابو داود اور ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لأحمد و ترمذی نحوہ، اور امام احمد اور امام ترمذی کی ایک روایت میں اس کے مثل ہے۔ وفی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے، فقالت یا رسول اللہ اما انی کنت صائمۃ، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں روزے سے تھی۔ فقال الصائم المتطوع امیر نفسہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نفلی روزہ رکھنے والا اپنی ذات کا مالک ہے، ان شاء صام و ان شاء افطر، اگر وہ چاہے تو روزہ رکھے یعنی اپنے اس نفلی روزے کو پورا کر لے، اور اگر چاہے تو افطار کرے یعنی نفلی روزے کو توڑ دے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نفلی روزہ یہ فرض روزے کی طرح سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے توڑنے میں کچھ اختیار بھی رہتا ہے، کچھ گنجائش بھی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی دعوت میں شامل ہوا اور اگر یہ نہ کھائے تو دعوت دینے والا ناراض ہو جائے گا، اس کی دل شکنی ہوگی، تو ایسی صورت میں اپنا نفلی روزہ توڑ دے اور دعوت میں شامل ہو جائے، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اسی طرح سے کوئی مہمان اس کے گھر آ گیا اور اس نے ضیافت کی، اب اس موقع پر مہمانوں نے یہ چاہا کہ یہ ساتھ میں کھانا کھائے، اگر یہ ساتھ میں کھانا نہیں کھاتا ہے تو مہمان اسے ناپسند کریں گے، برا جانیں گے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ روزہ توڑ دے اور ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے، بعد میں اس روزے کی قضا رکھے۔ اس میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر نفلی روزہ تھا تو تیرے لیے کچھ مضر نہیں ہے، تو مطلب اس کے توڑ دینے میں کچھ حرج نہیں ہے، رہ گیا مسئلہ قضا کرنے کا، تو اس تعلق سے اس میں کچھ بیان نہیں ہے، یعنی قضا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس تعلق سے اس میں بیان نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ ایک حدیث پڑھیں گے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نفلی روزہ بھی اگر ہو اور ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی ہے۔ اور میں نے جو یہ کہا تھا کہ یہ فتح مکہ کا دن مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کے بعد کے ایام مراد ہیں، اس لیے کہ فتح مکہ کا معاملہ رمضان میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ 13 یا 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا۔ اب اس وقت حضرت ام ہانی کا نفلی روزہ رکھنا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نفلی روزہ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہی ہوگا، اس لیے ہم نے یہ کہا کہ یہاں فتح مکہ کے دن سے مراد فتح مکہ کے بعد کے ایام ہیں۔ آگے جو ایک حدیث ہے وہ عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ قالت، حضرت زہری سے مروی ہے، وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا کنت انا و حفصۃ صائمتین، میں اور حفصہ دونوں روزے سے تھیں، فعرض لنا طعام اشتہیناہ، تو ہمارے سامنے کھانا لایا گیا، کھانا پیش کیا گیا تو ہمیں اس کی خواہش ہوئی، فاکلنا منہ، تو ہم دونوں نے اس میں سے کچھ کھایا۔ فقالت حفصۃ یا رسول اللہ انا کنا صائمتین، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم دونوں روزے سے تھیں، ہمارے سامنے کھانا لایا گیا تو ہمیں اس کی خواہش ہوئی، فاکلنا منہ، تو ہم نے اس میں سے اپنی ضرورت یا اپنی خواہش کے مطابق کھایا۔ قال اقضیا یوما آخر مکانہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس روزے کی جگہ دوسرے دن قضا کر لو، یعنی دوسرے دن روزہ پورا کر لو۔
تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نفلی روزہ بھی آدمی توڑ دے کسی وجہ سے تو اس کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وذکر جماعت من الحفاظ رواہ عن الزہری عن عائشہ مرسلا، اور امام ترمذی نے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے، حفاظ کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اسے زہری عن عائشہ مرسلا روایت کیا ہے۔ یہاں مرسلا کا مطلب منقطعا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ وَهَذَا أَصَحُّ، اور ان حفاظ نے اس میں عن عروہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وَهَذَا أَصَحُّ، اور یہ حدیث مرسلا مروی ہونا یہی اصح ہے۔ وَرَوَاهُ أَبُو داؤد عن زُمَيْلٍ مولى عُرْوَةَ عن عُرْوَةَ عن عائشة، اور ابو داؤد نے اسے عروہ کے آزاد کردہ زمیل سے روایت کیا ہے، وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عروہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ وعن ام عمارة بنت كعب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فدعت له بطعام، حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے حضور کے لیے کھانا منگایا۔ فقال لہا کلی، تو حضور نے ام عمارہ سے فرمایا کھاؤ۔ فقالت انی صائمۃ، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصائم اذا اکل عنده صلت علیہ الملائکہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جائے تو اس پر فرشتے، اس کے حق میں فرشتے استغفار کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ یفرغوا، یہاں تک کہ کھانے والے کھانا کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی روزے سے ہے اور اس کا مہمان اس کے روزہ رکھنے پر یا کھانا ساتھ میں نہ کھانے پر ناراض نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں نفلی روزہ بھی ترک نہیں کرنا چاہیے اور کھانے والے اپنے میزبان کے ساتھ موجود ہونا چاہیے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب تک مہمان کھانا کھاتا رہے گا تو اس میزبان روزے دار کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والدارمی، اسے امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا۔ الفصل الثالث، یہ اس باب کی تیسری فصل ہے۔ عن بریدہ قال، حضرت بریدہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، دخل بلال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتغدى، حضرت بلال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اس حال میں کہ حضور کھانا تناول فرما رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغداء یا بلال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال کھانے میں حاضر ہو جاؤ۔ قال انی صائم یا رسول اللہ، حضرت بلال نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نأکل رزقنا وفضل رزق بلاد فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کے رزق کا زائد حصہ جنت میں موجود ہے، یعنی وہ رزق جو ہمارے رزق سے فاضل ہے، جو بلال کا حصہ ہے وہ جنت میں موجود ہے۔ اشعرت یا بلال ان الصائم یسبح عظامہ ویستغفر له الملائکہ، بلال کیا تجھے پتہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ روزے دار کی ہڈیاں یہ تسبیح پڑھتی ہیں اور روزے دار کے لیے ملائکہ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ما اکل عندہ، جب تک اس کے پاس کھانا کھایا جائے، یعنی روزے دار کے سامنے دوسرے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور روزے دار وہاں موجود ہے تو اس روزے دار کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہیں اور فرشتے اس روزے دار کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک دوسرے لوگ اس روزے دار کے سامنے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔
رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو یہ باب جو ابواب سابقہ کے متممات اور لواحق سے تھا، یہ باب ختم ہوا۔ اب اس کے بعد آپ پڑھیں گے باب لیلۃ القدر۔